نینا نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا اور بیگز کھول کر دیکھنا شروع ہوئی۔ مہنگے کپڑے، جیولری، کیجول کپڑے، فینسی بھی تھے، سب ریڈی میڈ۔ گھر میں پہننے کے سلیپرز اور کچھ فینسی سینڈلز تھی۔ بیگز میں ضرورت کی کافی چیزیں تھیں، لیڈیز ٹائپ۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ یہ سب کون لایا؟ نینا نے حیرت سے پوچھا۔ شرم بھی شدید آ رہی تھی۔ میری سیکرٹری۔ اور بھی کچھ چاہیے تو بتا دو۔ عدن شاہ نے کھلے دل سے آفر دی۔ نہیں، ضرورت نہیں، اس نے سہولت سے کہا۔ یہ بیگز لو، اس نے کہا۔ بیگز بڑھائے نینا کی طرف۔ اب اس میں کیا ہے؟ نینا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نائٹ ڈریس ان میں ہے، سجی سنوری ملو تم ہر رات۔ اس کی آنکھوں میں کانچ سی چبھن ہوئی، اور کل رات کا منظر اس کی آنکھوں میں آیا۔ کل رات اس کے پاس شراب پی کر آیا تھا عدن شاہ۔ کل رات اسے احساس ہوا کہ شراب ہمارے دین میں حرام کیوں ہے۔ ایسی زندگی کا تصور تو نہ کیا تھا اس نے، پر یہ سب ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اور وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ وہ لفظوں کی مار مار سکتی ہے اس شخص کو، پر جو مار اس کی روح کو مار رہا ہے یہ شخص، کیا ان دونوں کا گھاؤ ایک برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس نے بیگ تھام لیے۔ دیکھو گی نہیں؟ عدن شاہ نے اسے زج کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، رات میں پہن لوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے الماری میں وہ بیگ رکھا۔ عدن شاہ نے اس کا لال پڑتا چہرہ دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ تنگ آ گئی تھی بیڈ روم میں بیٹھ کر۔ عدن شاہ نے اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے سیٹ کر چکی تھی الماری میں، پر وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ٹی وی دیکھ کر وہ بور اور بیزار ہو چکی تھی۔ اس نے باہر نکلنے کی اجازت مانگی تو عدن شاہ نے یہ کہہ کر اسے روک لیا کہ جب میں گھر پر ہوں تو میرے سامنے ہی تم رہو گی، سمجھی؟ اور وہ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پائی۔ تب سے اب تک وہ فون پر مصروف تھے، اپنے سیکرٹری کو ہدایت دے رہا تھا، اور وہ اس کی پالیٹکس والی باتوں سے بیزار ہو گئی۔ نینا نے گھڑی میں دیکھا 9 بج رہے تھے۔ جیسے عدن شاہ نے فون رکھا اسی وقت نینا نے کہا، شاہ سائیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور جو ضروری ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی التجائی لہجہ عدن شاہ کو سمجھانے کو کافی تھا کہ بات مطلب کی کرے گی۔ ہاں کہو بات، پر دور نہیں، یہاں آ کر بیٹھو اور بات کرو۔ عدن شاہ کا لہجہ حکمیہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی، پر عدن شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے بالکل قریب بٹھا لیا اور کہا، کہو نا، کیا کہنا ہے؟ وہ اس کی جسارتوں پر پریشان بھی ہو رہی تھی اور بات بھی ضروری تھی کرنا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا ہے، پلیز ملوا دیں ان سے۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ دیکھتا ہوں، ملواتا ہوں، اور میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ نینا نے حیرت سے پوچھا۔ عدن شاہ اس کو غور سے دیکھا، جو ریڈ شلوار قمیض میں اس کی دودیانی رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس پر گلابی ہونٹ اور آنکھیں جو ہر وقت پانیوں سے بھری رہتی، جو کسی جھیل سا گمان دیتی، جس میں عدن شاہ خود کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوتا۔ وہ بہکنے لگتا تھا اسے دیکھ کر۔ دل چاہتا سامنے اس کے آس پاس ہو، ہر وقت اس کی نظر سے اوجھل بالکل بھی نہ ہو نینا۔ یار، فرما بردار اور حسین بیوی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، جو شوہر کو ایسی ڈور میں باندھتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، پر مرد اس میں کھنچا چلا جاتا ہے۔ پھر ان گندی عورتوں کی قربت میں وہ سکون کہاں جو اپنی بیوی کی قربت میں ہے؟ عدن شاہ کو اپنا گہرا یار اعظم شاہ کی کہی بات یاد آئی، جو اسے باز رکھنا چاہتا تھا ان گندی عورتوں سے، اور اسے منع کرتا تھا ان عورتوں سے تعلقات پر جو رات میں ایاس اس کے لیے لاتا اور صبح واپس چھوڑ آتا۔ اس کے یار اعظم شاہ کا لہجہ سرشاری لیے ہوئے تھا۔ وہ بھی ایک جاگیردار تھا، اس کے ساتھ ڈرنک کرتا تھا، جو ان کی نظر میں مرد ہونے کا لیبل تھا، پر شادی کے بعد اس نے عورتوں سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ پر عدن شاہ اسے کہتا کہ وہ سہولت سے منع کر دیتا اور ایسی باتیں اسے سمجھاتا جو اسے شادی کے بعد سمجھ آئی تھی۔ چل ہٹ، ساری تیری باتیں بکواس ہیں۔ یار، تو شادی کے بعد کسی کام کا نہیں رہا، تو پکا والا رن مرید ہو گیا ہے۔ عدن شاہ اسے ٹوک کر کہتا، پر وہ اس کی بات کا بغیر برا مانے کہتا، زن مرید تو زن مرید ہی صحیح، پر میری بیوی اپنی حفاظت کرتی ہے میرے لیے، تو میں کیوں نہیں اپنی حفاظت کروں اپنی بیوی کے لیے؟ اعظم شاہ مزے سے کہتا۔ اس کے لہجے میں اپنی بیوی کو لے کر غرور تھا اور وہ ہنسی میں اس کی بات اڑا دیتا۔
عدن شاہ قہقہے لگاتا تھا اس کی باتوں پر کل رات ایسا ہی ہوا تھا۔ شراب کے بعد ایک عورت کی ضرورت اسے ہوتی ہی تھی، سو ایاز لے کر آیا ایک خوبصورت دوشیزہ، اور اس عورت کی ادائیں اسے زہر لگی۔ جب اس پر جھکنے لگی، اسے دھکا دیتا کمرے سے باہر آیا اور ایاز سے کہا، پہلے مجھے گھر چھوڑنے چلو، پھر اس عورت کو اس کی جگہ پر پہنچا دینا، اس کی قیمت دے کر۔ آئندہ ایسی عورتیں لانے کا کہوں تب بھی مت لانا، عدن شاہ نے غصے سے کہا، اور اپنے احساسات پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ سارا راستہ خود کو کوستا رہا، افسوس کرتا رہا، کہاں پھنس گیا ہوں۔ پھر جانے کیا ہوا، گھر جا کر ہی سارا غصہ نینا پر اتارا، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ اس کے جسم پر جا بجا اپنی جاہریت رقم کرتا رہا اور وہ تڑپ کر معافی مانگتی رہی، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کس بات پر خفا ہوا ہے اب۔ نینا ساری رات سسکتی رہی، وہ غنودگی میں بھی اس کا سسکنا محسوس کر رہا تھا اور خود پر افسوس کرتا رہا، پر انا آڑے آ رہی تھی، اسی لیے 2 لفظ تسلی کے بول نہ سکا۔ کل رات یاد آنے پر عدن شاہ کو افسوس ہوا اپنے رویے پر، اور اس وقت بھی وہ اس پر شدتیں لٹا رہا تھا، پر وہ اپنا وجود بے جان کر کے اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ اس طرح کا مرد نہ تھا، اور عدن شاہ کو گھن آئی خود سے۔ اس وقت نینا نے ذرا بھی مزاحمت نہ کر کے اس کے اندر کی مردہ انسانیت میں ذرا سی جان ڈال دی۔ ایک دم اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، تیار ہو جاؤ تو میں ملوا دوں تمہارے گھر والوں سے۔ وہ حیران ہوئی اس کے اس رویے پر۔ کچھ دیر پہلے ہی عدن شاہ نے اسے صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اور شرط کی بات تو کہیں بیچ میں رہ گئی۔ ایک دفعہ اس نے پوچھا بھی کون سی شرط، پر عدن شاہ نے اسے چپ کروا دیا۔ نینا نے خود کو بے جان گڑیا کی طرح اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اس پل کے اقدام نے عدن شاہ کو شدید شرمندہ کر دیا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو، اٹھو جلدی تیار ہو جاؤ، نہیں تیار ہونا ہو تو بتا دو۔ عدن شاہ نے اپنی شرمندگی چھپا کر غصے سے روکھے لہجے میں کہا، نہیں چلنا ہے، تیار ہوتی ہوں۔ اور نینا اپنی حیرانگی چھپا کر جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ وہ اس وقت عدن شاہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیوں کے سارے شیشے بلیک تھے۔ گاڑی ڈرائیو ایاز کر رہا تھا۔ نینا اندر ہی اندر حیران تھی۔ بغیر کسی شرط کے مان جانا عدن شاہ کا حیران کن بات تھی۔ اپنے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ عدن شاہ نے اسے بتایا کہ اس کی ماں اسپتال میں ہے، پر عدن شاہ کے حکم پر اس نے خود کو سنوارا، کیونکہ آج وہاں وہ خوش مطمئن نظر آنا چاہتی تھی۔ یہ بھی اس کا ہی حکم تھا۔ وہ سوچتی رہی، کیا ایسے اس کے ماں باپ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ والدین تو اپنے اولاد کے اندر تک جھانک لیتے ہیں، پھر بظاہر ان کو مطمئن کرنا کہاں آسان ہوتا ہے، پر یہ بات عدن شاہ کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ نینا کے لیے اتنا بہت تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے والی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تو دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ 1 منٹ رکو، عدن شاہ نے کہا۔ جی۔ اس نے جو ہاتھ بڑھایا دروازہ کھولنے کے لیے، وہ گرا لیا۔ عدن شاہ کے اشارے پر ایاز نے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس وقت دونوں اکیلے تھے۔ عدن شاہ نے ایک بھرپور نظر اس کی تیاری کو دیکھا اور کہا، اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، ان سے مل لو۔ نینا اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، جانے کیا کہے اس کی بات سن کر ریلیکس ہوئی اور کہا، آپ نہیں چلیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ ایک لمحہ ٹھہر کر عدن شاہ نے کہا، کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ پہلی بات، 1 گھنٹے کے بعد تم واپس گھر چلو گی۔ دوسری بات، کسی کی باتوں میں آ کر تم نے یہ رشتہ، مطلب ہمارا رشتہ، میڈیا تک لانے کی کوشش کی تو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ وقت آنے پر میں خود میڈیا میں بات لاؤں گا۔ وہ اچھی طرح سے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ اور ہاں، یہ کبھی مت سمجھنے کی غلطی کرنا کہ میڈیا سے ڈرتا ہوں اور تم کچھ کر سکو گی۔ میری پہنچ کہاں تک ہے، چاہو تو فارس سے پوچھ لینا۔ میڈیا کی ہٹ لسٹ میں رہا ہوں ہمیشہ، پر آج تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، اسی لیے غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ کرنا۔ اس کی باتیں سن کر مسکرا دی نینا اور کہا، اور کچھ کہنا ہو وہ بھی کہتے ہیں شاہ سائن، مجھے اندازہ ہو گیا ہے آپ کو کتنی میڈیا کی فکر ہے۔ نینا خود کو طنز کرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ کیا مطلب اس بات کا اور تمہاری اس مسکراہٹ کا؟ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا نینا کے اس انداز پر۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ عدن شاہ نے اس کی کلائی مروڑی،
اف، چھوڑ دیں، بہت درد ہو رہا ہے، درد سے کرا کر کہا نینا نے۔ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تم کو۔ اس کا چہرہ درد سے لال ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کی کلائی چھوڑ دی عدن شاہ نے۔ اب جاؤ۔ وہ اپنی کلائی سے ہلانے لگی۔ پھر ٹہر کر عدن شاہ نے کہا، میری باتیں یاد رکھنا۔ اسے یاد کروانا نہ بھولا۔ جی یاد ہے، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی، نینا نے آہستہ سے کہا۔ اب جاؤ، ناکام عاشق یہاں نہ ہو، اس سے بات کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، جی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ فائز یہاں نہ ہو۔ عدن شاہ کے اشارے پر ایاز نے نینا کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہاسپٹل کے اندر چلی گئی اور عدن شاہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا۔ ایاز نے نینا کو اس کی ماں کا روم نمبر بتا دیا تھا جس میں وہ ایڈمٹ تھی۔ کیا کیا ان کو بتائے گی، کیسے کیسے بتائے گی، صرف 1 گھنٹے میں؟ یہ سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ کیسے وہ ان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گی؟ اسے خود کے سجے سنورے روپ سے نفرت ہو رہی تھی اور اپنے ماں باپ کے لیے اسے اس طرح تیار ہونا پڑا جس طرح عدن شاہ کا حکم تھا، اور اگر وہ اس کے حکم سے انکاری ہو جاتی تو اسے قطعی ملنے نہ دیتا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اپنے آنسو پونچھ کر اس نے دروازہ کھولا دھڑکتے دل کے ساتھ۔ سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور سیدھا ان کی طرف بڑھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ میری بیٹی، میری نینا، اس کے گلے لگ روتی رہی۔ دونوں ماں بیٹیوں کے اس ملن پر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، عدن شاہ نے زبردستی، امی میری غلطی نہیں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کرو میری جان، میری بیٹی، میری نینا، مجھے سب پتا ہے۔ مسز کاظمی نے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی پر وہ دوبارہ ان سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لے، اس ظالم شخص سے بچا لے۔ وہ بے خود ہو کر پتہ نہیں کیا بول رہی تھی۔ اپنے اوپر کیا سارا ضبط اس نے کھو دیا تھا۔ جتنا اس نے برداشت کیا تھا اتنا وہ ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ میری جان، مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے دو، میری آنکھوں کی پیاس تو بجھنے دو۔ کتنا تڑپ رہی تھی میں تجھے دیکھنے کے لیے۔ وہ اور شدت سے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ دونوں رو رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے اسے مسز کاظمی سے الگ کیا۔ باپ سے نہیں ملو گی؟ باپ کی تڑپ کا احساس نہیں؟ مسز کاظمی سے الگ ہو کر وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ بس کرو، ایسے نہیں روتے، تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو جائے گی نینا، بس اب چپ کر جاؤ۔ سہیل کاظمی نے اسے پچکارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنی اذیت سے گزر کر یہاں آئی ہے۔ اپنی ماں کا سوچ کر وہ جلدی سے الگ ہوئی باپ سے، اور اپنے آنسو پہنچتے پھر بھی اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ کتنے خاموش لمحے گزرے اور ندا اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ندا اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ نینا، میری سہیلی۔ ندا اس کے گلے لگی رو رہی تھی اور نینا اسے چپ کروا رہی تھی۔ ایسا تھا دونوں کا تعلق۔ وہ جانتی تھی ندا اس کو لے کر بہت حساس تھی۔ دونوں میں اس قدر محبت تھی کہ نینا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ندا لوئر مڈل کلاس سے ہے اور بلانگ کرتی ہے، اس نے ساری ایجوکیشن اسکالرشپ پر کی تھی۔ وہ ہمیشہ ٹاپر تھی کلاس کی۔ ندا اور نینا کی دوستی شفا سے یونی میں ہوئی تھی۔ شفا کی معصومیت نے بہت جلد ان کے دل میں اس قدر جگہ بنا لی کہ وہ بھی ان کے گروپ کا حصہ بن گئی، اور یوں وہ تینوں بیسٹ فرینڈز ہو گئی تھی یونی میں۔ پھر جب فائز کی ماما نے فارس کے لیے لڑکی چوائس اس سے پوچھی تو اس نے بے دھڑک ہو کر ندا کا نام لیا۔ سب کو اس کی سہیلی بہت پسند آئی تھی۔ یوں ندا کی منگنی اور نکاح فارس سے ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ندا نے اسے چھو کر دیکھا۔ ندا اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی، اتنے دن کے بعد جو اسے دیکھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم چپ کرو، اب مجھے دوبارہ رلانا ہے کیا؟ نینا نے اس سے کہا۔ نہیں، بس تمہارے لیے ہم سب پریشان تھے۔ نینا نے نوٹس کیا سامنے صوفے پر فارس اور فائز بھی بیٹھے تھے۔ فائز کو دیکھ کر اسے عدن شاہ یاد آ گیا۔ یہ ایک VIP پرائیویٹ روم مہنگے ہاسپٹل کا تھا، اسی لیے اتنے لوگ مریض کے پاس بیٹھے، ورنہ عام طور پر اتنے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی مریض کے پاس۔ دونوں کی نظریں ملیں اور نینا نظر چرا گئی۔ ایسی بھی خواہشیں پوری ہوتی ہیں جیسے میری پوری ہوئی، جاتے ہوئے دیدار یار نصیب ہوا۔ فائز نظروں ہی نظروں میں اپنی پیاس بجھانے لگا۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ نینا کو دیکھنا چاہ رہا تھا، پر فارس نے سختی سے منع کر دیا، یہ کہہ کر عدن شاہ نہیں ملنے دے گا تمہیں اور نقصان پہنچائے گا،
پھر نینا کو بھی۔ پلیز ایسی غلطی نہ کرو جس سے نینا کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ نینا کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر اپنے دل کو مار کر اس نے فارس کو یقین دلایا کہ وہ نہیں ملے گا اس سے، پر شاید اس کی طلب سچی تھی کہ نینا خود اسے مل گئی۔ وہ تو یہاں چاچا اور چاچی سے مل کر لندن روانہ ہو رہا تھا، یہ بتانے آیا تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا پر جانتا تھا لندن میں بھی نینا کی یاد اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرف مڑی اور بولی، پاپا مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا فیصلہ کرنا پڑا خود کی عزت۔ نینا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ بس نینا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، پر فارس سب مجھے بتا چکا ہے جو تمہارے اوپر گزری۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ مسٹر کاظمی نے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہی۔ نہیں پاپا، آپ کی کوئی غلطی نہیں، نینا نے قطعیت سے کہا۔ پر نینا، میں نے CCTV فوٹیج دیکھا ہے مال کا، تم خود توقیر کے ساتھ جا رہی تھی۔ فارس نے اچانک باپ بیٹی کے بیچ بول کر اپنے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ یہ سوال تو فائز کے اندر بھی کھٹک رہا تھا، آخر وہ کیوں خاموشی کے ساتھ جا رہی تھی مال کے بیگ سے؟ نینا کو وہ لمحے یاد آئے جب فائز کے لیے برتھ ڈے کا گفٹ لینے گئی تھی مال میں۔ ابھی اسے گفٹ ڈھونڈتے ہوئے 15 منٹ گزرے تھے کہ اس کے پاس ایک شخص نے آ کر ہلکی آواز میں کہا، فائز تمہارے منگیتر کی زندگی خطرے میں ہے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، کچھ بھی تماشا کیا تو کل اس کی لاش ملے گی۔ اس وقت تو ایک سائڈ میں کھڑی تھی شاپ کے، جہاں رش بھی کم تھا۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فائز کا نام سن کر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت کہ وہ کیا کرے۔ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ نینا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو خود کو بہت سمجھدار سمجھتی تھی، آج احساس ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہے۔ وہ فائز کے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اس آدمی کے ساتھ جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مال سے باہر نکلی، اس کے پرس سے موبائل نکال کر توقیر نے کہا، اپنے ڈرائیور سے کہو تمہیں تمہاری سہیلی مل گئی ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ گی اور ڈرائیور گھر چلا جائے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے اس کے کہے پر عمل کیا۔ کال کٹ کرنے کے بعد اس کا دماغ بیدار ہوا جب اس کے ہاتھ سے توقیر نے موبائل چھینا اور نینا نے کہا، مجھے ثبوت دو کہ فائز تمہارے پاس ہے۔ اور دل ہی دل میں نینا نے فیصلہ کیا، اگر کچھ ثبوت نہ ملا تو وہ بھاگ جائے گی۔ ہاں، ثبوت دیتا ہوں۔ توقیر نے کہا اور اپنا موبائل نکالا۔ وہ غور سے دیکھ رہی تھی اسے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور پھر وہ ہوش سے بیگانہ ہوئی چند سیکنڈ میں۔ فائز سے کوئی پوچھتا وہ اس وقت خود سے کتنی نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ یہ جرم بھی اس کا نکلا۔ نینا اس کا نام سن کر اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھی۔ فائز کا احساس ندامت بڑھنے لگا۔ کتنے کاش اس کے ذہن میں آئے۔ اب تو تاعمر وہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہ رہا۔ اس نے شفا کا نہ سوچا اور قسمت کی ستم ظریفی دیکھو اس سے اس کا پیار چھن گیا۔ ایک نظر نینا کو دیکھا اور اسی لمحے نینا کی نظر اس سے ملی۔ کتنا درد تھا دونوں کا ایک دوسرے کے لیے۔ نیم البدل نہیں کوئی نہیں جن کا، تم انہی میں شمار ہوتے ہو۔ فائز نے نینا سے نظریں ہٹا کر مسز کاظمی سے کہا، چاچی میں لندن جا رہا ہوں، فجر کے وقت کی فلائٹ ہے، بس دعاؤں میں یاد کیجیے گا، دل مضطرب سنبھل جائے۔ فائز کی آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی۔ نینا نے نظریں چرا لی۔ وہ اپنی چاچی کے قریب آیا اور ان سے پیار لیا اور چاچا سے گلے مل کر باہر نکل گیا۔ ندا اور فارس بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئے، سب سے مل کر۔ کتنی مشکل سے نینا نے خود کو قابو میں رکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سارے حق کھو کر اب کون سا حق جتائیں تم پر۔ اسی وقت دروازہ ناک ہوا۔ سب حیران ہوئے اور ایاز اندر آیا دروازہ کھول کر۔ اسے دیکھ کر نینا سہیل کاظمی کے پیچھے چھپ گئی۔ پاپا مجھے نہیں جانا، نینا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ پاپا کچھ کریں پلیز، نینا نے دکھ سے کہا۔ سہیل کاظمی نے اسے خود سے لگایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس وقت جاؤ تم بیٹا، اب تم مدن شاہ کی بیوی ہو۔ وہ جانتے تھے وہ جذباتی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ویسے بھی چلے ہی جانا تھا اس نے۔ اگر وہ نہ گئی تو زبردستی بھی کر سکتا تھا وہ شخص، کیونکہ اتنی پہنچ رکھتا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد سہیل کاظمی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا حالات جو بھی رہے ہوں، نکاح ہوا ہے، تم اس کی بیوی ہو، تمہیں جانا چاہیے۔
کل میں خود بات کروں گا تمہارے گھر آ کر تمہارے شوہر سے۔ سہیل کاظمی اور مسز کاظمی نینا کو پیار دے کر رخصت کیا اور وہ دیکھتے رہ گئے اور نینا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دیکھو 1 بج رہا ہے، آج تمہارا لیٹ ہونا میں نے برداشت کر لیا پر آئندہ نہیں کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عدن شاہ نے اس سے کہا۔ نینا کو امید نہ تھی کہ وہ گاڑی میں ہوگا واپسی میں۔ جی، رو رو کر اس کا سر دکھ رہا تھا، اسی لیے اس سے زیادہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ناکام عاشق لندن بھاگ رہا ہے۔ افسوس، عدن شاہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا، کتنی خبر رکھتا ہے وہ اس کے، آج دکھ ہو رہا ہے اس کے لیے۔ عاشقوں میں اونچا مقام رکھتا ہے، اس کی مہربانی سے ملی ہو مجھے۔ عدن شاہ کا انداز سراسر مذاق اڑاتا ہوا تھا، طنز کر گیا وہ اس پر۔ اتنا سہنے کے بعد یہ باتیں اب اس کے لیے معمولی تھی، اسی لیے خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھی نینا نے۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ خاموش نہ ہوتی تو عدن شاہ اور اسے لفظوں کی مار مارتا، اور اس کی خاموشی کی وجہ سے وہ بھی چپ ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے نزدیک کر لیا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ نینا نے مزاحمت نہ کی تھی، اسے لگا شاید یہ بھی ایک انداز تھا اس کا نینا کو تنگ کرنے کا۔ نینا خاموش رہی اور سفر ختم ہونے کی دعا کرتی رہی۔ آج رات عدن شاہ کو اس پر رحم آ گیا، اسی لیے اسے سکون سے سونے دیا، اور وہ اندر ہی اندر اس کی شکر گزار ہوئی اور خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ عدن شاہ نے نینا کا چہرہ دیکھا جس پر دکھ اور اذیت لکھی تھی۔ عدن شاہ اسے کافی دیر دیکھتا رہا، کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن عدن شاہ چلا گیا تھا اور نینا کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آج اس کی نیند نہ خراب کی اس نے، ورنہ جاگ رہا ہوتا تو نینا کو سونے نہیں دیتا تھا۔ لمبی نیند لے کر نینا کے اعصاب کو کچھ سکون ملا۔ کل رات اپنے ماں باپ سے ہوئی ملاقات یاد آئی تو سر دکھنے لگ گیا۔ دروازہ نوک ہوا، ملازم نے کہا، چھوٹے سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نیچے آ جائیں تیار ہو کر۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہوئی اس کی موجودگی کا سن کر، اسی لیے جلدی واش روم گئی اپنے کپڑے لے کر تاکہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے جائے۔ 15 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آئی اور حیران ہوئی وہ ڈائننگ پر نہیں تھا، ورنہ اکثر وہ اسے ڈائننگ پر ہوتے ہوئے بلاتا تھا کھانے کے لیے۔ عدن شاہ کی آواز سن کر وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آواز ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی اور ڈرائنگ روم کی اور چلی گئی۔ اپنے پاپا کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی جو عدن شاہ کے سامنے بیٹھا تھا صوفے پر۔ لیں آ گئی آپ کی بیٹی، عدن شاہ نے مغرور انداز میں کہا۔ وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ امی کیسی ہیں؟ بے صبری سے نینا نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، 2 دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے ڈسچارج کر دیں گی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، نینا نے شکر کا سانس لیا اور اب باپ بیٹی دونوں بیٹھ گئے۔ بس ایک التجا ہے آپ سے عدن شاہ۔ نینا نے دکھ سے اپنے باپ کو دیکھا جن کا لہجہ التجائیہ تھا۔ بیٹی کا باپ کتنا مجبور ہوتا ہے، آج نینا کو احساس ہوا۔ کتنا ٹوٹا ہوا اس نے اپنے باپ کو محسوس کیا تھا آج۔ تب بھی نہیں ٹوٹے تھے جب لوگ کہتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ نینا میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے۔ پر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کا باپ دکھی تھا تو صرف اس وجہ سے۔ کہیں عدن شاہ کے لہجے میں غرور تھا۔ نینا کو شدید نفرت محسوس ہوئی اس شخص سے۔ بس آپ میری بیٹی کو رخصت کر کر لے جائیں دنیا کے سامنے، بھلے ایک ہی رسم کر کے، پر سب کو پتہ چل جائے کہ نینا کی شادی ہو گئی ہے۔ ان کا لہجہ دکھی تھا، کتنا مجبور باپ تھا وہ۔ نینا کلس کر رہ گئی اپنے باپ کی مجبوری دیکھ کر۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے فی الحال، الیکشن قریب ہے اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، عدن شاہ نے کہا۔ شکر تھا اس نے نینا اور اپنی ڈیل نہیں بتائی تھی، نہ ایسا کچھ کہا تھا بدتمیزی سے کہ جس سے ایک باپ کی دل آزاری ہو۔ یہ سراسر ایک بہانہ تھا۔ سہیل کاظمی اچھی طرح جانتے تھے نینا کو تکلیف ہوئی۔ مہربانی کر کے ایسا کریں، میری عزت ہے سوسائٹی میں، مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، سہیل کاظمی نے پھر کہا۔ نینا بے بسی سے ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ آخر وہ اپنے باپ کو بتاتی بھی تو کیسے کہ اس نے اسی شرط پر شادی کی تھی کہ یہ شادی کبھی وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ تاعمر ایسے ہی اس کے وجود کو استعمال کرتا رہے گا نکاح کے نام پر۔ کیسے ایک بیٹی اپنے باپ کو یہ سب بتا کر دکھی کرتی؟ فی الحال یہ ناممکن ہے،
پہلے ہی اپنی خاندانی بیوی کو رخصت کرائے گا، تب اس کی شہری بیوی اس کا مقام ملے گا۔ اچانک علی مراد شاہ نے آ کر کہا۔ کسی کو امید نہ تھی اس طرح وہ اچانک آ جائیں گے۔ خود عدن شاہ حیران تھا۔ پر بابا سائیں، عدن شاہ نے گڑبڑا کر کہا۔ چپ! عدن شاہ، تم سردار ہو کر روایات بھول رہے ہو۔ اور عدن شاہ خاموش ہو گیا باپ کے ڈپٹنے پر، ورنہ اسے کوئی چپ کرا سکے یہ ممکن کہاں تھا۔ سہیل قاسمی حیران تھے باپ بیٹے کی بات سن کر۔ اسی وقت عدن شاہ نے کہا، اپنے پاپا کو اللہ حافظ کہہ کر تم کمرے میں جاؤ نینا، اور انکل جلد نینا آپ سے ملنے آئے گی۔ عدن شاہ بیک وقت دونوں باپ بیٹی سے مخاطب ہوا۔ علی مراد شاہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ نینا نے بے بسی سے باپ کو دیکھا اور باہر آ گئی ڈرائنگ روم سے۔ سہیل قاسمی بھی باہر نکل آئے بغیر ان سے ملے۔ یہ ایک باپ کا خاموش احتجاج تھا، جس کی بیٹی کے ساتھ پہلے ایک ظلم ہوا تھا، اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا گیا تھا۔ اب یہ بتایا گیا تھا کہ جلدی اس پر سوتن بھی لائیں گے۔ کس قدر تکلیف دہ تھا یہ مرحلہ ایک باپ کے لیے۔ یہ سب سننا۔ حوصلہ کرو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، تمہیں ثابت کرنا ہے نینا۔ اپنے باپ کے جملوں نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ انہوں نے اسے پیار، حوصلہ اور تسلی دی اور کہا، جلد ملیں گے بیٹا، تب تک اپنا خیال رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کرو، سب بہتر ہوگا۔ اتنا کہہ کر سہیل قاسمی وہاں سے چلے گئے۔ اندر سے وہ خود جانے کتنا پریشان تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کو بے انتہا حوصلہ دے کر آئے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ نینا کا دل اب کچھ پرسکون ہوا تھا۔ عدن شاہ نے شام میں اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ فریش ہو کر تیار ہونے لگی، جیسا کہ روز اسے کہتا۔ اس کا حکم ملتے ہی وہ اس کے حساب سے تیار ہونے لگتی۔ وہ حیران تھا کہ اس نے ایک حرف شکایت کا نہ کہا، اور اتنی پرسکون کیسے تھی، جبکہ اس کے سامنے ہی علی مراد شاہ نے اس کی دوسری شادی کی بات کی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا حسن اس کا دل دھڑکا رہا تھا، پر وہ بے پرواہ حسینہ لگی عدن شاہ کو۔ عدن شاہ نے بغور اسے دیکھا اور کہا، میری شادی میں تم آؤ گی؟ نینا نے چوڑیاں پہنتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، ہاں آؤں گی، مجھے گاؤں کی شادی دیکھنے کا بڑا شوق ہے، میری حسرت پوری ہو جائے گی، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ وہ ذرا بھی نہ ٹھٹکی، بالکل نارمل انداز میں تھا، اس کا جیسے اپنے شوہر کی شادی کی نہیں بلکہ کسی گہری سہیلی کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ عدن شاہ کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھی، اسی لیے ہر وقت اسے میچنگ پہننے کے لیے وہ کہا کرتا تھا، اور وہ بھی پہن لیا کرتی تھی، اور اب تو اسے عادت ہونے لگی تھی روز میچنگ چوڑیاں پہننے کی۔ وہ اب کہتا نہیں تھا، تب بھی وہ پہن لیتی تھی۔ وہ الٹا ایکسائٹڈ لگی عدن شاہ کو۔ عدن شاہ کو شدید ناگوار گزرا اس کا یہ انداز۔ تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا تمہاری جیسی حسین بیوی پر شوہر سوتن لائے، جبکہ تم میں کوئی کمی بھی نہیں؟ عدن شاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، اور جانے انجانے میں اس کی تعریف کر بیٹھا۔ بالکل نہیں، بلکہ الٹا مجھے سکون رہے گا، میری ذمہ داری بانٹنے والی آ جائے گی، تو چند راتیں مجھے بھی آرام کی نصیب ہو جائیں گی۔ شاہ سائیں، آپ کی دوسری بیوی سے میری کمی بیشی کا کیا واسطہ؟ پہلے ہلکا سا ہنسی اور پھر کاندھے اچکا کر نینا نے جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ عدن شاہ کو اس کا انداز ہکا بکا کر گیا۔ وہ اپنے آویزے پہن رہی تھی، کانوں میں سکوں سے۔ اچھا، میری شادی کرنے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری وہیں کی وہیں ہوگی، آرام تو پھر بھی تمہیں نہیں ملنے والا، میری ضرورت تم سے ہی پوری ہوگی، سمجھی؟ عدن شاہ نے مسکرا کر کہا، اور قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آویزے پہن چکی تھی۔ عدن شاہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مکمل تیار ہو چکی تھی، جیسا عدن شاہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ نینا نے گہرے لال رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ نینا نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ یہ وہ نینا تو نہیں تھی جو لائٹ کلرز پہنتی تھی، جسے گہرے رنگوں سے نفرت تھی، جسے سجنے سورنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ فائز کو اس کی سادگی ہی تو پسند تھی، اور اب سجی سوری وہ خود کو الگ سی لگ رہی تھی۔ عدن شاہ اس پر اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ واقعی وہ عدن شاہ کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ مرد نہیں بدلتا، عورت بدل جاتی ہے نکاح کے بعد۔ وہ اسے اپنے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ وہ سہاگن تھی، اس پر وہی روپ آ ٹھہرا تھا، اور وہ سجے سنورے روپ میں رہنے کو کہتا اور اپنی پذیرائی چاہتا تھا۔ نینا کے دن رات بس اس کے لیے تھے۔ آپ کی خاندانی بیوی یہاں رہے گی؟ نینا نے بات بدل کر دوسرا سوال پوچھا۔ کیوں؟
ابھی ہونے تو دو۔ عدن شاہ حیران ہوا اس کے سوال پر۔ میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ نینا نے اپنا لہجہ سرسری رکھا۔ پھر بھی پتہ تو چلے کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ عدن کا لہجہ اصرار کرتا ہوا تھا، جیسے وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس بات کا مقصد کیا ہے نینا کا۔ مزہ آئے گا جب ہم دونوں لڑائی کریں گی اور پھر آپ کی حالت ہو جائے گی۔ دونوں عورتوں کی لڑائی میں مرد بری طرح پٹتا ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ اس کی بات سن کر سخت بدمزہ ہوا اور اسے اس کی خیالی پلاؤ سے نکالتے ہوئے عدن شاہ نے کہا، اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ میری خاندانی بیوی گاؤں میں ہی رہے گی، اس سے میری نسل چلے گی، اور تم سے تو یہاں دل بہلا رہے گا میرا۔ اپنے انداز سے عدن شاہ اس کی توہین کر کے اس کو غصہ دلانا چاہ رہا تھا، پر نینا اس کی بات سن کر بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہنسی کیوں ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ بس ہنسی آ گئی، نینا نے کہا۔ اس کے کسی انداز سے عدن شاہ کو نہ لگا کہ اسے برا لگا ہو اس کی بات کا۔ پھر بھی بتاؤ، میں ہنسوں تمہارے ساتھ؟ عدن شاہ نے نہ چاہتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ مجھے فائز کو سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ اس بیچارے کے ماموں بننے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ مجھے تم جیسے شخص کی بچوں کی ماں بننے کی اذیت سے بچ جاؤں گی، شکر ہے اللہ کا۔ سچی میری خوشی کی تو انتہا نہ پوچھے، نینا نے مزے سے کہا۔ عدن شاہ کو جی جان سے جلا گئی تھی وہ اپنی بات سے۔ عدن شاہ کو وہ پاگل لگی یا خود اذیتی کی انتہا پر لگی تھی۔ عدن شاہ کو اس لڑکی نے سدا حیران کیا اور آج تو انتہا کر دی۔ آج اسے پہلی ملاقات یاد آئی اپنی نینا سے۔ عدن شاہ کو یاد آیا وہ لمحہ جب پہلی دفعہ نینا کو دیکھا تھا اس نے، اور اسے شیرنی لگی تھی وہ۔ جی بابا سائیں، ابھی یونیورسٹی پہنچا ہوں، شفا کو لے کر نکلتا ہوں گاؤں کے لیے، عدن شاہ نے کہا علی مراد شاہ سے موبائل پر۔ وہ اس وقت اپنی پراڈو گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا تھا، جس کی کھڑکی کے شیشوں پر بلیک پردے لگے تھے، اور اگلی سیٹ پر ایاز بیٹھا تھا ڈرائیور کے ساتھ۔ آواز آئی ٹھک کی، شاید اس کی پراڈو کسی سے ٹکرائی تھی۔ جی بابا سائیں، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں۔ عدن شاہ نے یہ کہہ کر کال کاٹی، اور اچانک بریک لگنے کی وجہ سے عدن شاہ تھوڑا آگے کی طرف جھکا اور پھر سیدھے ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا ایاز؟ عدن شاہ دوبارہ ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا۔ سائیں سرکار، وہ لڑکی آگے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ایاز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹکر کس سے ہوئی تھی؟ عدن شاہ نے پوچھا۔ وہ بائک والے سے ہوئی تھی۔ ایک منٹ دیکھتا ہوں، یہ لڑکی کیوں اس طرح کھڑی ہوئی ہے؟ اس کا کیا واسطہ بھلا اس سے؟ ایاز نے بتایا۔ جا کر دیکھو۔ عدن شاہ نے اسے جا کر دیکھنے کا کہا اور خود دوبارہ موبائل یوز کرنے لگا۔ چند پل گزرنے کے بعد عدن شاہ نے باہر کی طرف نظر کی۔ ایاز صفائیاں دیتا نظر آیا اور لڑکی زور و شور سے لڑ رہی تھی، اور ایاز کے چہرے کی ہوائیاں اڑی لگیں عدن شاہ کو۔ جانے کیوں اسی لمحے عدن شاہ کو ہنسی آئی اور وہ بے ساختہ ہنستا رہا۔ پہلی دفعہ کسی لڑکی نے ایاز کو گڑبڑانے پر مجبور کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ عدن شاہ سن تو کچھ نہیں رہا تھا، کیونکہ گاڑی میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کا دل چاہا اس لڑکی کو سنے، آخر کہہ کیا رہی ہے۔ عدن شاہ نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو اسے آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، بائک کا نقصان تو تم لوگ بھرو گے ہی، اس لڑکے کی مرہم پٹی بھی کرواؤ گے۔ وہ کمر پر ایک ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ اٹھائے ایاز سے لڑ رہی تھی، بالکل لڑاکا عورت لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پیسے دے دیتے ہیں مرہم پٹی کے، ہمارے سرکار صاحب کو دیر ہو رہی ہے، ایاز نے جلدی جلدی کہا، کیونکہ سامنے والی لڑکی سننے کے نہیں سنانے کے موڈ میں لگی تھی۔ عدن شاہ حیران تھا، گن مین گارڈ کی موجودگی میں وہ ذرا نہ گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو اپنی دیر کی پڑی ہے، یہاں کسی کی جان چلی جائے، اتنی بڑی گاڑی اور اتنے چھوٹے دل۔ میں پولیس کمپلین کروں گی، گاڑی کا نمبر نوٹ کر چکی ہوں، سمجھے؟ لمحے کو سانس لے کر دوبارہ شروع ہو گئی۔ عدن شاہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اسی لیے شرافت سے لے جا کر اس کی مرہم پٹی کرواؤ، تاکہ اگلی مرتبہ خیال کرو گے۔ اور ہاں، پیسے کا روب نہ دکھانا ہمیں۔ غصے سے لال ہو رہا تھا اس کا چہرہ۔ اس لڑکی کی بدتمیزی کے باوجود عدن شاہ کو غصہ نہیں بلکہ ہنسی آ رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی کہ پہلی دفعہ ایک عورت مرد کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہاں، پکی شیرنی ہے یہ لڑکی۔ وہ لڑکا سر پر رومال رکھے خاموش کھڑا تھا۔ اب وہ لڑکا بولا، آپ چھوڑ دیں پلیز، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ ایک دم نینا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم چپ کر جاؤ، ان بڑی گاڑیوں والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، حق کی بات کہنی چاہیے۔ وہ لڑکا اسے روک رہا تھا اور وہ اس لڑکے کو ڈانٹے جا رہی تھی، اور ایاز دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔
ایاز نے پلٹ کر دیکھا اپنے مالک کی طرف، بے بسی سے کہ اب کیا کرے۔ عدن شاہ کے اشارے پر ایاز اس کے پاس آیا۔ جی سائیں سرکار، ایک گارڈ کو چھوڑو اس لڑکے کے ساتھ، اس کی مرہم پٹی کروا کر اور بائک ٹھیک کروا دے، پیسے دے دینا۔ عدن شاہ نے ہنسی دبا کر ایاز کو حکم دیا۔ جیسا آپ کا حکم، ایاز نے کہا۔ نینا نے دھیان دینا چاہا، کس سے بات کر رہا ہے مچھڑ۔ ایاز کی مونچھیں بڑی اور گھنی تھی، پر تب تک عدن شاہ شیشہ اوپر کر چکا تھا۔ ایاز نے اپنے صاحب کا حکم سنایا اسے، جس پر مطمئن ہو کر نینا نے اس لڑکے کو تسلی دی اور چلی گئی۔ عدن شاہ اس نڈر لڑکی کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عدن شاہ مسکرایا، اس لمحے کو سوچ کر جب بھی کسی لڑکی کی بہادری اور نڈر پن کی بات نکلتی، بے ساختہ اس کی آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ آتا اور زبان سے صرف ایک لفظ نکلتا، شیرنی۔ بیتے لمحے سوچتا وہ ماضی سے حال میں لوٹا تھا، اور وہ مسکرایا، زیر لب کہا، میری شیرنی۔ عدن شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ نینا حیران ہوئی اور کہا، لگتا ہے ابھی سے دوسری شادی کی خوشی منانا شروع ہو گئے ہیں۔ نینا کی زبان کہاں رکنے والی تھی، اس کی مسکراہٹ کو دوسری شادی کا نام دے دیا اس نے۔ اس کے چہرے پر رونق دیکھ کر عدن شاہ کا موڈ خراب ہوا۔ ہاں ایسا ہی ہے، عدن شاہ نے کہا، جو اتنا خوش ہو رہی ہے، کیا میرے بچوں کی ماں نہ بننا پڑے؟ یہ سن کر اتنا مطمئن ہو گئی ہے، کیا واقعی اسے سچی خوشی کی نوید مل گئی ہے؟ کتنی پرسکون ہے یہ، عدن شاہ نے سوچا، اور وہ بے چین ہو گیا۔ کیسی عورت تھی جو شوہر کی دوسری شادی کو لے کر کتنا ریلیکس ہے۔ شاید اسے بے چینی اس بات کی تھی کہ عدن شاہ کی ذات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جو ہمیشہ خاص رہے ہوں سب کے لیے۔ آج اپنی بیوی کے لیے وہ شاید عام شوہر جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، نینا نے کہا۔ وہ حیران پر حیران کر رہی تھی عدن شاہ کو۔ ویسے کب کریں گے شادی؟ نینا نے ایک اور سوال کیا۔ اب کہ عدن شاہ سخت بدمزہ ہوا اور کہا، کیا ہم کچھ اور بات کر سکتے ہیں؟ اگر تمہیں اس ٹاپک پر بات کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی باہر جانے لگی اور خود سے بولی، جس بات کو سنا کر تم مجھے پریشان کرنا چاہ رہے تھے نا، وہی بات تمہارے گلے کی ہڈی بنا دی۔ نینا، عدن شاہ نے، دیکھ لو تم بہت ہلکا لینے لگے ہو مجھے عدن شاہ، پر تم نہیں جانتے تمہیں بہت بھاری پڑنے والی ہے نینا عدن شاہ۔ وہ اسے دیکھ کر سوچتی جا رہی تھی اور مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے، جبکہ نینا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ بہت پرسکون نینا کی رات گزر گئی، کیونکہ عدن شاہ باہر تھا۔ اگلی صبح سے دیکھ کر ایک دفعہ بھی نہ پوچھا نینا نے کہ کل رات کہاں تھے۔ جانے کیوں عدن شاہ انتظار میں تھا کہ وہ پوچھے، پر وہ سکون سے اس کے سامنے بیٹھی بریک فاسٹ کھا رہی تھی۔ عدن شاہ لفظ ڈھونڈتا رہ گیا، اسے 10-20 باتیں سنا دے اور نینا چڑ جائے، اس کے دل میں خواہش جاگی اور شاید دل کو سکون مل جائے۔ جب کچھ نہ سمجھ میں آیا تو اس نے جان بوجھ کر گلاس گرا دیا۔ نینا اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، کیا ہوا؟ کچھ پرابلم ہے؟ میں صاف کر دوں؟ نینا نے ایک سانس میں کئی باتیں کہی۔ ملازم کر دیں گے، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، عدن شاہ نے چڑھ کر کہا۔ نینا نے ملازم کو آواز دے کر دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ عدن شاہ کی بے چینی کم نہ ہوئی اور اسے اپنے دوست کی بات یاد آئی۔ مرد کی بے پرواہی اور بے اعتنائی کی وجہ سے عورت جتنا بے چین ہوتی ہے، ہم مرد اتنا اسے ان رویوں کی مار مارتے ہیں۔ اگر کبھی کسی عورت کو پتہ چل جائے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے بے پرواہ اور بے اعتنائی دکھائے اور مرد کتنا بے چین ہوتا ہے اس رویے سے، تو دنیا کی ساری عورتیں اپنے شوہر کو ایسے سیدھا کریں اور سدھار سکتی ہیں، بے اعتنائی کی مار مار کر۔ شکر ہے بیویاں کم ایسا کرتی ہیں۔ اعظم شاہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ آج عدن شاہ کو احساس ہوا، وہ ایک لڑکی جو اس کی بیوی ہے، اس کی توجہ کے لیے وہ مرا جا رہا تھا، عدن شاہ، پر ہائے رے انا جو اسے جھکنے اور سدھرنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک دم عدن شاہ نے خود سے کہا، لعنت ہے اعظم شاہ تجھ پر، تو نے تو میرا دماغ بالکل خراب کر دیا ہے۔ آئندہ تیرا فضول کا بیوی نامہ کبھی نہیں سنوں گا۔ ایک دم اٹھ گیا ڈائننگ ٹیبل سے اور نینا سے کہا، تمہاری بلیک ساڑی رات کو پہن لینا، ایک پارٹی میں لے کر جاؤں گا تمہیں۔ اس کا انداز حکمیہ تھا۔ پر کہاں؟ نینا نے پوچھا۔ رات کو پتہ چل جائے گا، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔
وہ رات کو بلیک ساڑی پہن کر ریڈی تھی اور عدن شاہ نے وائٹ شلوار قمیض پہنی تھی۔ بلیک ویسٹ کوٹ دو، عدن شاہ نے کہا۔ نینا نے اٹھا کر دی تو وہ ٹرن کر کے کھڑا ہوا، اس کا مطلب وہ اسے پہنانے میں ہیلپ کرے۔ نینا نے بٹنز کھول کر اسے پہنانے میں ہیلپ کی۔ نینا کو اس کے انداز الگ لگے پر وہ خاموش رہی۔ جب دونوں ریڈی ہو کر نیچے آئے تو سامنے 2 گاڑیاں ریڈی تھی۔ نینا حیران ہوئی۔ منزل ایک ہی ہوگی اور جائیں گے الگ الگ؟ عدن شاہ نے کہا۔ اس طرح لے کر جانا تھا تو لے کر ہی کیوں جا رہے ہیں؟ نینا کو اپنی سخت بے عزتی لگی۔ فی الحال بیوی کا مقام نہیں دیا نا، اسی لیے الگ الگ جا رہے ہیں۔ جدا جدا ہی رہیں گے اس پارٹی میں، اور تمہیں اچھا لگے گا اسی لیے لے کر جا رہا ہوں۔ عدن شاہ کی بات پر وہ دکھی ہوئی، بغیر اس کی مکمل بات سنے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جانتی تھی اس سے انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، زبردستی اسے لے جائے گا، اسی لیے خاموشی میں عافیت تھی۔ نینا نے سوچا یہ بھی اس کا ایک انداز ہوگا بے عزت کرنے کا۔ اس نے کرب سے سوچا، اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ نینا کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ گزرے، ڈرائیور نے اس کی طرف موبائل فون بڑھایا۔ میم یہ موبائل لیں۔ جی۔ حیرت سے اس نے موبائل فون کو دیکھا، یہ اس کا فون تو نہیں تھا، پھر ڈرائیور نے اسے کیوں دیا؟ اس نے مجبوراً تھام لیا۔ ابھی وہ حیرت سے فون دیکھ رہی تھی کہ کال آنا شروع ہو گئی۔ مائی ہبی، اس نے زیر لب پڑھا اور اس نے حیرت سے آنے والی کال دیکھی جس کا نام مائی ہبی لکھا تھا۔ میم کال ریسیو کر لیں، آپ کے لیے ہے، ڈرائیور نے کہا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھا لی اور کان پر موبائل فون رکھا۔ ہیلو، نینا نے کہا، کیسی ہو؟ میں نے سوچا تم خود کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، اسی لیے موبائل فون پر رابطے میں رہیں گے۔ عدن شاہ کی آواز آئی اور خود کو کچھ حد تک ریلیکس محسوس کیا نینا نے۔ اب رکھو کال، نینا نے صرف اتنا کہا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، پارٹی میں الگ الگ ہوں گے ہم دونوں، جب جب کال کروں تم کو اٹھانی ہے۔ عدن شاہ نے اس کے انداز کو اگنور کر دیا۔ آ گئی سمجھ میری بات؟ عدن شاہ نے کہا۔ ہاں آ گئی، نینا نے مختصر جواب دیا۔ شاید وہ اس شخص سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نینا کے اپنے اندر درد کی ایک لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اس طرح کا تعلق تو وہ نہیں چاہتی تھی، وہ تو نبھانا چاہتی تھی سچی نیت کے ساتھ اللہ کے بنائے اس پاک رشتے کو۔ پر عدن شاہ اسے کیا سمجھ رہا تھا اور کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ریئیکٹ کرے ان حالات میں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گر کر اس کے کپڑوں میں جذب ہو گیا۔ سفر ختم ہو گیا، اس نے راستوں پر توجہ نہ دی، وہ تو اپنے سود و ضیاع میں مصروف تھی۔ ڈرائیور کی گاڑی کا دروازہ کھولنے پر متوجہ ہوئی۔ اسے تو یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ گاڑی کب رکی۔ آئے میم، ڈرائیور نے کہا۔ نینا حیران ہوتی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس گھر کو وہ کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ یہ گھر اس کی فرینڈ علینا کا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئیں۔ اس کی بھتیجی کی سالگرہ تھی۔ علینا کا بھائی ہیلتھ منسٹر تھا۔ علینا نے اسے کچھ دیر کمپنی دی، پھر اپنے سسرال کے ساتھ مصروف ہو گئی، کیونکہ اس کا منگیتر بھی اس دعوت میں تھا۔ وہ اپنے منگیتر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فارس اور ندا بھی آئے ہوئے تھے اور نینا کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ دونوں کتنے خوش ہوئی ہیں ایک دوسرے سے مل کر۔ نینا آپی، آپ بہت چینج لگ رہی ہیں، ندا کے ساتھ کھڑی روما نے کیک کٹ کرنے کے بعد آ کر کہا۔ اس سے گلے ملنے کے بعد، روما علینا کی بھتیجی ہے۔ علینا اور نینا کے فیملی ٹرمز تھے، اسی لیے روما اس سے ملتی اور بات کرتی تھی۔ روما 14 سالہ ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ ساڑی پہلی دفعہ پہنی ہے اس لیے، نینا نے بتایا اسے، اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے۔ پر آپی، یہ تو میرڈ کپلز کے لیے تھا، پھر آپ نے کیوں پہنی ہے؟ آپ کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، روما نے حیرت سے پوچھا۔ اب نینا اسے کیا بتاتی کہ وہ بھی میرڈ ہے؟ اسے اتنا بھی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ خود کو شادی شدہ کہلا سکے۔ شوق ہوا جسٹ فار چینج، نینا نے بات سنبھالی۔ اچھا۔ اسی وقت کسی دوست نے بلایا تو روما وہاں چلی گئی۔ دونوں اپنی باتیں کرنے لگی۔ ندا کی عادت نہیں تھی کریدنے کی، نینا نے بھی اسے کچھ نہ بتایا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر میسج آیا۔ نینا نے کھول کر پڑھا۔ کسی محفل میں جاؤ تو احتیاط ضروری ہوتی ہے، اپنی سہیلی کو ہی دیکھو، ساڑی پہنی ہے تمہاری طرح پر خود کو کتنا کور رکھا ہے، اور تم کتنی لاپرواہ ہو کر کھڑی ہو، پلو تو ٹھیک کرو اپنا۔ ندا اور فارس کا نکاح ہو چکا تھا آلریڈی، سب کو پتا تھا، اسی لیے وہ ہر جگہ فارس کے ساتھ آ جا سکتی تھی، اور آج اسی وجہ سے اس نے بھی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ عدن شاہ کا میسج پڑھ کر سخت برا لگا نینا کو، اسی لیے وہ ساڑی پہننا نہیں چاہتی تھی،
پر اس شخص کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نینا شرمندہ ہوئی اور اپنا پلو جو پیچھے لٹک رہا تھا اسے آگے کر لیا تاکہ پیٹ کور ہو جائے، ورنہ ساڑی کا بلاؤز پیچھے کافی گہرا گلا تھا۔ اگر اب لاپرواہی دیکھی تو رات کو سزا کے لیے تیار رہنا۔ نینا پریشان ہوئی اس کا اگلا میسج پڑھ کر اور پلو کو زور سے پکڑا تھا، کہیں غلطی سے بھی چھوٹ نہ جائے۔ کیا بات ہے نینا؟ اگر انکمفرٹیبل ہو رہی ہو تو میں تمہیں پن اپ کروا دوں، پیچھے سے کور رہے گا، ندا نے مشورہ دیا، کیونکہ جس انداز سے اس نے پلو اپنے گرد لپیٹا تھا صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ انکمفرٹیبل ہے، کیونکہ اس کی ساڑی اچھی خاصی ریویلنگ تھی۔ ہاں کر دو، نینا نے ہلکے لہجے میں کہا۔ ندا اسے سائڈ پر لے گئی اور کلچ سے پنس نکال کر اس کا پلو سیٹ کر دیا۔ اب اس کی بیک کور تھی۔ گڈ، اب ٹھیک ہے۔ نینا میسج پڑھ کر پرسکون ہو گئی۔ عدن بھائی کی نظروں میں تم ہو نینا، ندا نے مسکرا کر کہا۔ نینا اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاید کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ عدن بھائی سے پوچھ کر اپنا نیا نمبر دے دو اگر وہ اجازت دیں۔ نینا حیران ہوئی ندا کی چالاکی پر، یعنی وہ اس کے ہاتھ میں نیا فون دیکھ چکی تھی۔ ندا کو بغیر عدن چاہ کے پوچھے نمبر دے کر اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی نینا، اسی لیے میسج کر کے اس سے پوچھا اور اس کی اجازت ملتے ہی نمبر دے دیا اور اس کا نمبر بھی سیو کر لیا نینا نے اس نیو موبائل میں۔ کھانا دونوں نے ساتھ کھایا۔ کبھی آؤ نا گھر، آپ ہی کی شادی ہے نیکسٹ ویک، تم آنا کارڈ دینے۔ آؤں گی فارس کے ساتھ، آؤ گی نا؟ ندا نے پوچھا۔ دیکھوں گی، شاہ سائیں سے پوچھوں گی، نینا نے کہا۔ شاہ سائیں، ساؤنڈ رومانٹک یار، ندا نے ہنس کر کہا۔ نینا چپ ہو گئی، پھر عدن شاہ کے میسج پر نکلی تھی وہاں سے۔ پھر الیکشن کے دن نزدیک تھے، وہ شدید مصروف رہا۔ عدن شاہ کو نینا سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے نینا کو اس کے پیرنٹس کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ اسے فارم ہاؤس پر وہ اکیلی تنہا چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی بہت ساری مصروفیات تھی ان دنوں۔ اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا اپنی بیوی کے لیے ان دنوں۔ پھر آخرکار وہ دن آیا، وہ الیکشن جیت بھی گیا۔ 2 دن تک جب اس کا کوئی میسج نہیں آیا تو نینا کو بے چینی ہوئی، پر خود کو حوصلہ دیتی رہی۔ 2 مہینے سے وہ اسے بالکل رابطے میں نہ تھا، ایک بیوی کی طرح فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ حوصلے سے اپنے ماں باپ کو جواب دیتی تھی، وہ جو خود کو حوصلہ دیتی رہتی تھی کہ وہ آئے گا اسے لینے۔ وہ حوصلہ اس دن ٹوٹا جس دن اس کا باپ منسٹری کی اناؤنسمنٹ کر رہا تھا، اپنی پارٹی کے لوگوں کی، اور سب سے آخری اور بڑی اناؤنسمنٹ تھی اپنے اکلوتے بیٹے عدن شاہ کی شادی کی، جو جلد ہونے والی تھی۔ تھوڑی سی جو امید تھی وہ بھی 2 دن میں ٹوٹ گئی، کیونکہ 2 دن تک جب عدن شاہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کی یہ شادی اپنی خاندانی بیوی سے ہو رہی ہوگی، اسی لیے تو اسے یہاں پر چھوڑ کر بیٹھا ہے، اب اسے لینے نہیں آئے گا۔ اسے یقین آ گیا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز کاظمی خاموش اس لیے تھے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ کچھ بھی کہہ کر یہ وقت انہیں صبر اور حوصلے سے ہی کاٹنا تھا، جب تک نینا کچھ نہیں کہتی خود سے۔ وہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس سے اگلے دن شام میں اپنا دکھ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے وہ بولے جا رہی تھی، ماما وہ بہت خود پرست ہے، وہ نہیں آئے گا اب۔ میں کیسے جیوں گی اس شخص کے بغیر جس نے مجھے اس قدر خود کا عادی بنا دیا ہے کہ 2 مہینے بھی مجھے صدیوں کی طرح لگے ہیں اس کے بغیر۔ ماما میں نے تو اس سے کہا تھا وہ دوسری شادی کرے گا، میں خوش رہوں گی، پر میں نے جھوٹ کہا تھا، بالکل جھوٹ کہا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، اور اس کی شادی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور اب تو بالکل نہیں کر سکتی۔ ماما آپ اپنی پریگننسی کا بتا کر میں اسے روک لوں، پر یہ تو خود غرضی ہوئی نا ماما کہ میں اپنے بچے کا استعمال کروں اس طرح۔ ماما آئی لو ہم۔ وہ بس اپنی ہی بولتی جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ یہ اظہار مجھ سے کرنا تھا، اپنی ماں سے کرنے کا فائدہ؟ عدن شاہ کی آواز پر تڑپ کر سر اٹھایا نینا نے۔ اس کی ماں مسکرا رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی گود میں سر رکھا تھا اسی وقت عدن شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تھا اور انہیں اشارہ کر کے چپ رہنے کو بولا، تو مسز کاظمی خاموش رہی اور نینا اپنی بولی جا رہی تھی۔ یوں عدن شاہ نے اس کی ساری باتیں سنی۔ اس کے چہرے کی سچی خوشی واضح تھی، اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر، اسی لیے مسز کاظمی کے دل میں سکون سا اترا تھا، یہ سوچ کر کہ ان کی بیٹی کے اب دکھ کے دن گئے۔ آپ؟ نینا حیرت سے بولی۔ اس کی ماں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دونوں کو اکیلا چھوڑا تاکہ ایک دوسرے سے اپنے گلے شکوے دور کر سکے۔ عدن شاہ کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی
کہ وہ مکمل اس کا ہو کر آیا تھا۔ ہاں میں۔ افسوس اتنا خوبصورت اظہار کاش مجھ سے کرتی تو ساری دولت تم پر لوٹا دیتا میری جان، اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، دوبارہ کرو گی تو بھی اتنا ہی نثار ہو جاؤں گا تم پر۔ عدن شاہ نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے بابا نے جو شادی کی اناؤنسمنٹ کی وہ کیا ہے؟ نینا نے تعجب سے پوچھا۔ وہ سیدھا اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ صحیح کہا انہوں نے، شادی کر رہا ہوں۔ عدن شاہ نے سکون سے کہا۔ مجھ پر سوتن لائیں گے؟ نینا نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں پتا تو ہے، بابا نے اس دن کہا تھا نا تمہارے پاپا کے سامنے، اور پھر تمہیں بھی تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم خود یہی تو چاہتی ہو کہ تمہاری ذمہ داری بانٹنے والی آ جائے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، مجھے نہیں چاہیے میری ذمہ داری بانٹنے والی، میں ایک ہی کافی ہوں آپ کو جھیلنے کے لیے، نینا نے چڑھ کر کہا۔ آج بھی بالکل ایسی ہی تھی، منہ پھٹ اور ہر بات سیدھا منہ پر کہنے والی۔ اچھا، واقعی؟ پھر سوچ لو، بہت تکلیف ہوگی میرے ساتھ رہنے میں، مجھے برداشت کرنے میں۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں، مجھے تو ہر سال ایک بیبی چاہیے۔ تم شہر کی لڑکی، تم سے کہاں ہوگا یہ سب برداشت؟ میں سب کر لوں گی، پلیز آپ شادی نہ کریں۔ نینا نے جس طرح کہا عدن شاہ ہنس پڑا۔ وہ حیرت سے اسے ہنستا ہوا دیکھنے لگی۔ چلو نیچے، میرے بابا آئے ہیں اور ساتھ میں تمہارے لیے سرپرائز بھی ہے۔ آپ کے بابا اور یہاں؟ نینا نے حیرت سے کہا۔ میری اکلوتی بیوی سے میری دوبارہ شادی کروانے کے لیے بات کرنے آئے ہیں تمہارے بابا سے۔ تھینک یو مجھے پاپا بنانے کے لیے۔ ویسے ایک سرپرائز تم نے دیا ہے اور ایک سرپرائز میں تمہارے لیے نیچے لایا ہوں، چلو اب نیچے۔ وہ اس کا شکریہ کرتے ہوئے ماتھا چوم گیا، جس پر وہ شرما گئی۔ وہ اپنے چند جملوں سے ہی اس کے دل کی کدورت اور شکوک و شبہات نکال چکا تھا اور اسے لے کر نیچے آیا۔ نیچے شفا کو دیکھ کر وہ حیرت میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ کر۔ دونوں گلے ملی اور 2-3 دفعہ پھر سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ وہ دوبارہ مل پائی ہیں۔ اس لمحے نے نینا کے دل میں سکون اترا جب شفا نے اسے بتایا کہ اس کی زندگی جہنم سے بدترین تھی، صدام کے ساتھ۔ اس کے بھائی عدن شاہ نے اس شخص کو مار کر اسپتال تک پہنچایا جو اسے روز مارا کرتا تھا، اور اسے کہہ آیا ہے جلد طلاق کے کاغذ بھیج کر مجھے اس رشتے سے آزاد کرے، یا پھر اس قابل بن کر لوٹے کہ میں اس کے ہونے والے بچے سے اسے ملوا سکوں فخر سے۔ نینا کی اب جا کر نظر پڑی اس کے وجود پر جو صاف پتہ دے رہی تھی کہ وہ امید سے۔ شفا فخر سے اپنے بھائی کا نام لے رہی تھی جس نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے جہنم سے نکال لیا جہاں اس کے باپ نے اسے پھینکا تھا۔ شفا کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا جو بہادر بھی تھا اور نڈر بھی تھا اپنے ہر معاملے میں۔ صدام اب سدھرتا ہے یا نہیں وہ تو آگے جا کر وقت نے بتانا تھا، پر اس وقت اس کے بھائی نے اسے تھام کر ایک نئی زندگی دی تھی، اور اس کے بچے کو بھی۔ وہ مطمئن تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی اس کے لیے اچھا فیصلہ کرے گا وقت آنے پر۔ فی الحال یہ وقت صحیح بھی نہیں تھا خلا لینے کا۔ نینا کو فخر سا ہوا اپنے شوہر پر۔ اسی رات وہ اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ دونوں نے اپنے دل کی بہت ساری باتیں کی تھی۔ نہ عدن شاہ نے معافی مانگی تھی، نہ نینا کو اس کی معافی کی ضرورت تھی، اور وہ بولی تو بس اتنا کہ مجھے فخر ہے آپ پر جس نے اس طرح اپنی بہن کو اس مشکل سے نکالا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور دوسری بات مجھے لگتا تھا کہ میں صرف آپ کو بہت بڑا سرپرائز دے رہی ہوں، پر آپ نے جس طرح شفا کو اور اس کے بچے کو بچایا یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے بہت اچھے بابا ثابت ہوں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا، مجھے بدلنے میں، میری سوچوں کو بدلنے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے تم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی پر کہہ نہیں سکا، پھر حالات اس طرح کے ہو گئے کہ اپنی خود پرست طبیعت اور میری انا نے مجھے کچھ کہنے نہیں دیا، پر آج میں دل سے کہتا ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بہت برا سلوک رہا میرا تمہارے ساتھ، مگر اب وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، مجھے یقین ہے آپ پر۔ نینا کی بات پر وہ مسکرایا اور دونوں کے ساتھ زندگی مسکرانے لگی۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میرا چینل فریز ہے، صرف میرے سبسکرائب ہی میری ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ چینل انفریز ہو سکے. شکریہ.